یہ شعر محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ پوری غزل اور شعر کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس شعر کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم اگرچہ بادیوں نظر میں کمزور اور خستہ حال ہو، ظلماً قتل کر دیا جائے، اور ظالم کیسا ہی طاقتور اور حکمران ہو اور مظلوم کو قتل کر کے وہ دنیا میں باقی ہو، حقیقت یہ ہے کہ مظلوم کی یہ ظاہری فنا اور ظالم کی یہ ظاہری بقا سب عارضی ہے، دائمی بقا مظلوم کے لیے ہے اور ظالم کے لیے دائمی فنا ہے۔ اس طرح کہ تاریخ اپنے اوراق میں ظالم کے ظلم کو نقش کر لیتی ہے، لوگوں کے قلوب اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور مظلوم کا تذکرہ خیر جو دائمی بقا ہے اور ظالم کا تذکرہ شر جو دائمی فنا ہے تا قیامت چلتا رہتا ہے۔ مظلوم شہید اور مقتول ہونے کے باوجود زندہ جاوید رہتا ہے، اور ظالم زندہ ہوتے ہوئے بھی ذلت کی موت سے دوچار ہوتا ہے۔ شہید کا خون رائگاں اور ضائع نہیں ہوتا، ہزاروں باغ اس کی آبیاری سے کھلتے ہیں، اور جب اسلام کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہیں تو قریہ قریہ، ملک ملک کو ہدایت کے رنگ سے ملون کیے بغیر نہیں رہتی۔ لہٰذا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ ظلم و ستم کر کے اپنے لیے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا، اور ظلم کی ایسی مثال قائم کی جو بے مثال بن گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت اور قربانی اسلام کی بقا کا ذریعہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ اور چشمہ ہدایت بن گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روافض اس شعر کو اپنے غلط نظریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عوام کی استعداد بھی ان اشعار کے فہم سے قاصر ہے، اس لیے عوامی مجالس میں ان جیسے اشعار کو پڑھنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔